نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کچھ دن اللہ اور اللہ کے رسول نے خوشی کے دن قرار دیے، اور ان دنوں کو یوم العید بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دنوں کو خوشی کا دن قرار دیا، ان دنوں میں حج کے یہ آخری ایام بھی ہیں، وہ دن کہ جن دنوں اہل ایمان اہل اسلام حج کرنے کے لیے اللہ کے گھر کا حج پڑھنے کے لیے میدان عرفات کا، مینا اور مزدلفہ کا سفر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے لیے ایک ایک دن کو، ایک ایک لحظے اور ایک ایک لمحے کو ان کے لیے مبارک فرمایا، اور ان کے لیے گناہوں کا کفارہ اور بخشش کا سامان بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ ایام عطا فرماتے ہوئے، ان کی فضیلت اور افادیت کو بیان فرماتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ جب کوئی بھی مومن حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو اللہ کریم فرمایا کہ اس کے پہلے قدم پر جو اپنی دہلیز سے باہر رکھتا ہے، اللہ اسے 7 کروڑ نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح قدم بقدم وہ بندہ جب بیت اللہ شریف تک پہنچتا ہے، پہلی نظر اس کی اللہ کے گھر پہ پڑتی ہے، بیت اللہ شریف پر پڑتی ہے، تو اللہ کریم اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور وہ گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، صفا اور مروہ کی سعی کرتا ہے، مینا اور مزدلفہ کا سفر کرتا ہے، میدان عرفات کا وقوف کرتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے اللہ کے گھر کا حج کرو اگر تمہیں استطاعت ہو، اگر وہاں جانے اور واپس آنے گھر کا جو نان و نفقہ ہے وہ چل سکے تو وہ بندہ صاحب استطاعت ہے، اس پر حج فرض ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی شرعی عذر کے حج کو لیٹ کرنے والے کے لیے وعید بیان فرمائی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ حج کے لیے ارادہ کرتا ہے کہ میں اللہ کے گھر کا حج کروں اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اپنی بخشش کا سامان کرنے کے لیے وہ بیت اللہ شریف کا سفر کرتا ہے، فرمایا اگر دوران سفر کچھ بندے کو موت آ جائے، وہ بندہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے، وقت اجل آ گیا ہے، وہ گھر میں بھی آ سکتی تھی، وہ کوئی کام کاج کرتے ہوئے بھی آ سکتی تھی، لیکن موت اس حالت میں آئی کہ وہ بندہ حج کا ارادہ کر کے اپنے گھر سے نکلا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم اس بندے کو حج کی برکت کی وجہ سے اس موت کو شہادت کی موت لکھ دیتا ہے کہ وہ بندہ راہ خدا میں شہید ہوا ہے۔ اللہ کریم اس بندے کو اس لیے بھی نیکی اور اجر عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنے گھر کی دہلیز سے قدم باہر رکھ چکا تھا، اب اس لیے بھی اللہ کریم نے اس کی آخرت کو سنوار دیا کہ وہ حج کے ارادے سے باہر نکلا تھا اور موت نے آ لیا،
پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ حج کے ارادے کے لیے میدان عرفات پہنچ گیا، وہاں جا کر جو جو اعمال کرے گا، گناہ تو اس کی زندگی کے پہلے ہی معاف ہو چکے ہیں، اللہ کریم نے اب ایک ایک قدم پر جو 7 کروڑ نیکی عطا فرمانے کا اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا۔ فرمایا اب بیت اللہ شریف کی شان یہ ہے کہ جب وہ بیت اللہ شریف کی حدود میں داخل ہو گیا تو حدود بیت اللہ، حدود حرم کی شان یہ ہے کہ اس نیکی کو 1,00,000 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم جو اسے قدم قدم پر 7 کروڑ نیکی عطا فرما رہا تھا، اسے اور بھی 1,00,000 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جنہوں نے حج کے لیے لوگوں کو بلایا تھا، جب بیت اللہ شریف مکمل ہوا تو اللہ کریم نے فرمایا کیا ابراہیم میرے بندوں کو میرے گھر کے حج کے لیے بلائیں؟ تو عرض کیا مولا یہاں بیابان میں میری آواز کون سنے گا، کون میری آواز پر لبیک کہے گا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا خلیل اے ابراہیم، آواز دینا آپ کا کام ہے، اور کانوں تک، یہاں تک کہ روحوں کے کانوں تک آواز کو پہنچانا تیرے قادر مطلق معبود اور تیرے کریم رب کی شان ہے، تیرے رب کا کام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے اور لوگوں کو آواز دی کہ آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو، آؤ اللہ کے گھر کی طرف۔ جب اللہ کے گھر کی طرف، بیت اللہ شریف کی طرف بلایا، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کریم نے وہ انتظام فرمایا کہ پوری روئے زمین پر ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچی، جو لوگ موجود تھے ان تک آواز ابراہیم پہنچی اور لوگوں نے لبیک کہا۔ فرمایا جب اللہ کریم نے اپنی قدرت کاملہ سے وہ آواز عالم ارواح میں روحوں کے کانوں تک پہنچائی، فرمایا جس روح نے جتنی بار لبیک کہا اللہ کریم تب تک اسے موت نہیں عطا کرے گا جب تک وہ بیت اللہ شریف کی حاضری اتنی دیر، اتنی بار پیش نہ کر لے، وہ حج کی صورت میں اتنی بار اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو جائے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پھر حج کے ایک ایک مناسک کی فضیلت اور شان کو بیان فرمایا۔ مناسک کے حج میں بیت اللہ شریف کا طواف بھی ہے۔ فرمایا بیت اللہ شریف کا طواف اس شان کا حامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمانوں پر وہ بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے، فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور عین اس کے نیچے زمین پر بیت اللہ شریف ہے۔ انسان حضور کے امتی بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، اور قدم قدم پر اللہ کریم کروڑوں نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، نظر نظر اللہ کریم زندگی کے گناہ بھی معاف فرماتا ہے، اور پھر رحمتوں کا نزول بھی فرماتا ہے۔ اللہ کے فرشتے ان بندوں، ان بابرکت مبارک بندوں کے ساتھ شامل ہو کر بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ وہاں سے فارغ ہو کر جب صفا اور مروہ کی سعی کرتا ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر کل ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی زوجہ، اللہ کے ایک نبی کی بیوی ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ، اور اللہ کے دوسرے ایک نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ دوڑ رہی تھی۔ وہ تو دوڑ رہی تھی اپنے بیٹے کے لیے پانی کی خاطر، لیکن ان نبیوں کی کہ جس نبی کی وہ ماں ہے، جس نبی کی وہ بیوی ہیں، ان کی
اس پاک نسبت کی یہ شان ہے، اور اللہ کی اس بندی کی ان کی نجت، ان کے اخلاص کی یہ شان ہے کہ اللہ نے اسے اس طرح قبول کیا کہ فرمایا ہاجرہ آج تو میرے نبی ابراہیم علیہ السلام کی عزت و آبرو کو لے کر یہاں بیٹھی، میرے نبی اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی خاطر، پانی کی تلاش کے لیے کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر، کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر، ماں کی ممتا صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، پانی کی تلاش میں بھاگ رہی ہیں، لیکن اللہ کریم کو اپنی اس بندی کے اس بھاگنے کو، اس ادا کو اتنا پسند فرمایا، اتنا قبول فرمایا، فرمایا قیامت تک کسی حاجی کا حج قبول نہ ہوگا، کسی زائر کی زیارت قبول نہ ہوگی، کسی عمرہ کرنے والے کا عمرہ تب تک قبول نہ ہوگا کہ وہ سعی کرے اور میری ہاجرہ کی یاد کو تازہ نہ کرے۔ رب کے قرآن نے کہا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں پر ہوا کیا تھا؟ حضرت سیدہ ہاجرہ دوڑی تھی، حضرت ہاجرہ کے قدم لگے تھے، اور آج تک پھر قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے وہ حضور کی سنت بنی، حضرت ہاجرہ کی سنت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں سعی فرماتے رہے، جہاں حضرت ہاجرہ دوڑی تھی وہاں اللہ کے رسول دوڑ رہے ہیں، جہاں وہ آہستہ چلی وہاں حضور آہستہ چل رہے ہیں، حضور کے صحابہ، حضور کی اہل بیت وہاں اسی سنت کو تازہ فرما رہے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اللہ کریم نے حج کا ایک رکن قربانی کو رکھا، وہ قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری یادگار ہے۔ حج اللہ کے نبی کی یادگاریں، کچھ حضرت اسماعیل کی یادگار، کوئی حضرت ہاجرہ کی یادگار جو نبی کی ماں اور ایک نبی کی بیوی ہے، کوئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یادگار، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں یاد آئیں گی، حضور کی ادائیں یاد آئیں گی کہ جب حجر اسود کو چوما جا رہا ہے، وہ حجر اسود جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا یہ جنتی پتھر ہے، جنت سے آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ آیا تھا، اور اس کی شان یہ ہے، فرمایا جب مومن محبت کے ساتھ اس کو بوچھا دیتا ہے، ادھر مومن کے لب حجر اسود سے مس ہوتے ہیں، ٹچ ہوتے ہیں، ادھر حجر اسود کی شان اور فضیلت یہ ہے کہ اس چومنے والے کے بدن کے سارے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ وہ بندہ جو حجر اسود کو بوچھا دینے والا ہے، جب بوچھا دے کے پیچھے ہٹتا ہے تو اس کے بدن کے ساتھ گناہ باقی نہیں رہتا۔ اور کچھ صوفیاء نے کہا کہ حجر اسود کا یہ جو سیاہ رنگ ہے یہ اس شان کا حامل ہے، اس شان کا حامل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود کی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس پتھر کو آنکھیں بھی عطا کرے گا، زبان بھی عطا کرے گا۔ فرمایا قیامت کے دن یہ حجر اسود اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اور میدان حشر کی صفوں میں گھوم پھر کر یہ ان لوگوں کو تلاش کرے گا جو بندے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، رش کی وجہ سے، بیمار ہونے کی وجہ سے، معذور ہونے کی وجہ سے اگر بوسہ نہیں دے سکتے، حدود حرم میں وہ کھڑے ہو کر ہاتھ اپنا کھڑا کر کے حجر اسود کی طرف کر کے اپنے ہاتھ کو چومتے ہیں، تو فرمایا حجر اسود اللہ اس کو یہ شان اور یہ شعور عطا کرتا ہے کہ حجر اسود ان لوگوں کو پہچانتا ہے جو حجر اسود کو چوم رہے ہیں، جو حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن حجر اسود ان لوگوں کو تلاش کرے گا، صفوں میں تلاش کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ اس بندے نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا، اس کی بخشش فرما۔ فرمایا اس بندے کی بخشش کر دی جائے گی، حجر اسود کی سفارش پر اسے جنت عطا کی جائے گی۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد وہ حجر اسود جو بیت اللہ شریف کی دیوار میں نصب ہے اور جنتی پتھر ہے،
فرمایا پھر طواف مکمل ہونے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد اب آب زمزم شریف پیا جاتا ہے، جس کے لیے حضور نے فرمایا اس کی شان یہ ہے کہ ہر پانی بیٹھ کے پینا چاہیے۔ آب زمزم شریف کی شان یہ ہے کہ احتراماً اس کو کھڑے ہو کے پینا چاہیے، بیت اللہ شریف کی طرف، کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے، قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کے احتراماً اسے پینا چاہیے۔ اور حضور نے فرمایا جو بندہ آب زمزم شریف کو پینے سے پہلے جو دعا مانگے اللہ آب زمزم کی برکت سے اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اگر کوئی بیماری سے شفا کی دعا مانگے، اگر کوئی رزق کی دعا مانگے، اگر کوئی علم کی دعا مانگے، کوئی دعا بھی مانگے پانی پینے سے پہلے، فرمایا اس آب زمزم کی شان یہ ہے کہ اس نے نکلتے ہوئے اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کو چوما تھا، اب اس کی شان یہ ہے کہ پینے سے پہلے اس کا احترام کر کے جو کھڑا ہو کر حضور کی سنت کے مطابق بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اسے پینا شروع کرے، لیکن اس سے پہلے دعا کرے، اللہ اس کی اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ پھر وہ حج کی جو عظیم یادگار قربانی، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی یاد، اللہ کے قرآن کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کی سنت، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی اشارہ کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا 7 سال کے بعد کہ جس اسماعیل کو عرب کا چہرہ نہ مٹا سکا، ہاتھ سے چھری اور رسی لیجیے، ان کے گلے پر رکھیے، انہیں ذبح کیجیے۔ خواب میں حکم ہو رہا ہے کہ سب سے پیاری چیز کو ذبح کرے۔ اونٹوں کی قربانی کے بعد جب دوبارہ 6 بار یہی خواب آتا رہا، اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی، اور رب کا قرآن کہتا ہے کہ انہیں کہا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں، آپ تیاری کریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ باپ کی شان یہ ہے، ادھر ماں کی ممتا کا حال یہ تھا کہ وہ صفا اور مروہ پر دوڑے تو اللہ اس کو یادگار بنا دیتا ہے، ادھر باپ کی شان یہ ہے کہ بیٹے کے گلے پر چھری رکھنے کا حکم دے رہا ہے، اور بیٹا آگے سے سرے منہ بھی انحراف نہیں کر رہا۔ بیٹا باپ کو بجائے اعتراض کرنے کے، بجائے یہ کہنے کے کہ 7 سال تو آپ مجھے ملے نہیں، 7 سال تو آپ نے ہمارا خیال نہیں رکھا، نہیں، اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ باپ کی فضیلت کیا ہے، باپ کی شان کیا ہے، باپ کا مرتبہ کتنا ہے، کہ باپ اگر گلے پر چھری رکھے بیٹا چھی نہ کرے، بیٹا آگے سے بولے نہ، یہ باپ کی فضیلت اور شان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پریکٹیکلی ہاتھ میں چھری اور رسی پکڑی ہے، پیچھے گائے بکرا یا دمبا نہیں، 120 سال کی عمر میں ملنے والا وہ لخت جگر، وہ نور نظر، وہ جگر کا ٹکڑا جو اللہ کا نبی بھی ہے، وہ اسماعیل علیہ السلام کہ کائنات میں ان سے خوبصورت چہرہ کسی نے نہیں دیکھا اسماعیل علیہ السلام کو، لیکن اللہ کا حکم ہے، جہاں رب کا حکم آ جائے کہ عطا کرنے والا بھی وہی اور حکم بھی اسی کا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب لٹایا، گلے پر چھری رکھی، چھری اسماعیل علیہ السلام کے خواہش پر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، اور جب چھری چلائی، چھری چلی، اللہ کا شکر ادا کیا، پٹی کھولی، دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام کا گلا نہیں کٹا، چھری تو چلی، گلا نہیں کٹا۔ ابراہیم علیہ السلام حیران ہے، پھر دوبارہ کوشش کی، چھری چلی، گلا نہیں کٹا، تیسری بار پھر کوشش فرمائی، چھری چلی، گلا نہیں کٹا، تو اللہ کے پیغمبر نے جلال میں آ کر چھری کو مخاطب کر کے پتھر پر مارتے ہوئے
چھری نے پتھر کو 2 ٹکڑے کیا تو چھری کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ پتھر سے سخت تو اسماعیل کا گلا نہیں، پتھر کاٹ رہی ہے چھری، اسماعیل کا گلا کیوں نہیں؟ اللہ کریم نے اس لوہے کو قوت گویائی عطا فرمائی، اس لوہے کو بولنے کی طاقت عطا کی۔ اس چھری نے عرض کیا اے اللہ کے خلیل، جس رب کے حکم سے آپ اسماعیل کو کاٹنا چاہتے ہیں اسی رب کے حکم سے میں نہیں کاٹ رہی۔ آپ ایک بار کہتے ہیں اسے کاٹ، 70 بار ادھر سے حکم ہو رہا ہے کہ اے چھری تیری فطرت ہے کاٹنا، لیکن میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، تیرا خالق و مالک کے انہیں اسماعیل کا گلا نہیں کاٹنا۔ اللہ اگر چاہے تو جس مرضی چیز کی فطرت کو، حیت کو، تاثیر کو تبدیل فرما دے۔ آگ کی فطرت ہے جلانا، اللہ کے یہی پیغمبر 40,000 نبی کے باپ ابراہیم خلیل آگ میں ہی تو گئے تھے، نارے نمرودی میں جا رہے تھے، ادھر سے منجنیق کے ذریعے آپ کو پھینکا جا رہا تھا، ادھر سے چند ہاتھ ابھی یا چند فٹ ابھی ابراہیم علیہ السلام آگ سے دور تھے، ادھر سے حکم آ گیا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تیری فطرت ہے، تو جلاتی ہے، جو تیرے قریب جائے 3 میل دور تک تو جلا رہی ہے۔ اتنی بڑی آگ کا الاؤ کہ 3 میل دور تک پرندہ بھی کوئی نہیں گزر سکتا۔ پوری قوم نے لکڑیاں اکٹھی کی، بادشاہ وقت نمرود نے یہ سارا کچھ کیا، لیکن جب آگ کو رب کا حکم آ گیا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، گلزار ہو جا، لیکن یاد رکھنا اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ تیری ٹھنڈک کی وجہ سے بھی میرے ابراہیم کو تکلیف ہو۔ ٹھنڈی ہو جا لیکن اتنا ٹھنڈا نہ ہونا کہ تیری ٹھنڈک کی وجہ سے میرے ابراہیم کو یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم۔ پھر زمانے نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا کہ جس آگ کے قریب 3 میل تک بھی کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کے ابراہیم 40 دن تک اس آگ کے اندر رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نالینیں بھی سلامت رہی، آپ کے مبارک لباس کا ایک داغا بھی نہ جلا۔ ابراہیم علیہ السلام تو دور کی بات، آپ کے لباس کو بھی کچھ نہ ہوا۔ 40 دن کے بعد لوگوں نے کہا ابراہیم آگ میں ہیں۔ اللہ کے خلیل کہتے ہیں کعبے کے رب کی قسم، اللہ نے آگ کے انگاروں کو میرے لیے پھولوں کی سیج بنا رکھا تھا۔ اللہ اگر چاہے تو فطرت کو تبدیل فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام 40 دن کے بعد جب باہر تشریف لائے، لوگوں نے دیکھا، اللہ کے خلیل کی یہ شان دیکھی، ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھا، ہزاروں نمرودیوں نے کلمہ پڑھا ابراہیم علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر۔ تو جو رب آگ کی فطرت کو تبدیل فرما سکتا ہے وہ چھری کی فطرت کو بھی تبدیل فرما رہا ہے۔ چھری ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہی ہے کہ اللہ کے خلیل مجھے یہ حکم ہو رہا ہے کہ تو نے اسماعیل کا گلا نہیں کاٹنا، تو نے اسماعیل کو گردن نہیں پہنچانی۔ ابراہیم علیہ السلام آپ نے پھر اس کے بعد کوشش فرمائی، ادھر سے کوشش کی۔ جبریل امین نے ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کریم نے مجھے 600 پروں کا مالک بنا رکھا ہے، اللہ نے مجھے 600 پروں کا مالک بنا رکھا ہے، اور مشرق سے لے کر مغرب تک ایک پر، مغرب سے لے کر مشرق تک اور شمال سے لے کر جنوب تک ایک پر، 600 پر کا میں مالک ہوں۔ ایک لہجہ بر میرے لیے زمین سے آسمان، آسمانوں سے زمین کا سفر مشکل نہیں۔ اے اللہ کے نبی، میں زندگی میں 4 مرتبہ پوری قوت کے ساتھ اور پوری کوشش کے ساتھ زمین پر اترا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کب؟ عرض کی یا رسول اللہ، ایک تو وہ بار، پہلی بار جب ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرودی میں پھینکا جا رہا تھا، اللہ کے پیغمبر ابراہیم
چند فٹ یا چند انچ کے فاصلے پر تھے، میں سدرۃ المنتہا پر تھا۔ زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، پھر آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے، پھر پہلے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، اسی طرح 7 آسمانوں کا فاصلہ۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا، وہ سدرۃ المنتہا جبریل کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں رہتے ہیں۔ فرمایا میں سدرۃ المنتہا پر تھا، مجھے حکم ہوا، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے پوری قوت کے ساتھ زمین پر اترا۔ میں ابھی سدرۃ المنتہا پر تھا، ابراہیم علیہ السلام اور نار نمرودی میں چند انچ باقی تھے، میں سدرۃ المنتہا پر تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ میرے خلیل کو گزند نہ پہنچے، تکلیف نہ ہو، آگ نقصان نہ پہنچا سکے۔ آگ میں پہنچنے سے پہلے پہلے اے جبریل تیرے نوری پر ابراہیم کے قدموں کے نیچے ہونے چاہیے۔ میں پوری قوت اور طاقت کے ساتھ اترا، اور اس سے پہلے کہ ابراہیم چند انچ کا سفر طے کرتے، میں زمین پر پہنچ چکا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنے نوری پر اوپر اٹھا چکا تھا۔ فرمایا دوسری بار جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے لخت جگر، اللہ کے حسین ترین پیغمبر یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے پریکٹیکلی کنویں میں لٹکایا، باندھا، لٹکایا، رسی کاٹ دی کنویں میں پھینکنے کے لیے، رسی کاٹ دی، چند فٹ باقی تھے۔ یوسف علیہ السلام ابھی کنویں کی تہ میں نہیں پہنچے تھے کہ میں سدرۃ المنتہا پر تھا۔ اللہ نے فرمایا جبریل اس سے پہلے کہ میرا یوسف کنویں کی تہ میں پہنچے، تیرے نوری پر یوسف کے قدموں کے نیچے ہونے چاہیے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رسی کٹ چکی تھی، یوسف علیہ السلام زمین کنویں کی تہ کی طرف جا رہے تھے، چند انچ باقی تھے، میں سدرۃ المنتہا پر تھا۔ جب اللہ کا حکم آیا تو میں پوری قوت کے ساتھ اترا، اس سے پہلے کہ یوسف علیہ السلام کنویں کی تہ میں پہنچتے، میں اپنے نوری پروں کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے قدموں میں حاضر تھا۔ پھر ایک بار فرمایا جب اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام لٹا چکے، وہ چھری اسماعیل علیہ السلام کے مبارک گلے پر رکھ چکے، اس سے پہلے کہ آپ کے مبارک دست نبوت کو حرکت ہوتی اور اسماعیل کا گلا کٹ جاتا، میں سدرۃ المنتہا پر تھا۔ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جبریل جنت میں جاؤ، جنت سے دمبا لو، اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے سے نکال کے دمبا وہاں لٹا دو، میں سدرۃ المنتہا پر تھا۔ اس سے پہلے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دست نبوت کو حرکت ہو، چوتھی بار جب آپ چھری چلانا ہی چاہتے تھے، میں سدرۃ المنتہا سے چلا، جنت میں گیا، دمبا لیا۔ ایک لحظے سے پہلے، ایک لمحے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام ابھی اپنے دست پاک کو حرکت نہ دی تھی کہ میں پہنچا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ، آپ کو نیچے سے کھینچا، دمبا لٹایا، اسماعیل علیہ السلام نے چھری چلائی، چھری چل گئی، گلا کٹ گیا، خون بہنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری قربانی کو قبول فرما لیا۔ جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا جبریل امین سامنے کھڑے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام 7 سال کا لخت جگر پاس کھڑا ہے، لبوں پر مسکراہٹ ہے اور نیچے جنتی دمبا کٹا پڑا ہے۔ اللہ کے پیارے خلیل نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جبریل امین نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کی پاکی کو بیان کیا، اللہ کی کبریائی کو بیان کیا، اللہ کی بڑائی کو بیان کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ ادھر سے رب کا قرآن بول اٹھا، کہا اے ابراہیم آپ کو مبارک ہو،
ہم نے اسماعیل کو ذبح عظیم کا لقب عطا کیا، آپ کی قربانی کو قبول کیا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اور قرآن نے پکار کے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا ہم نے اپنے ابراہیم کو جب بھی آزمایا ابراہیم کو کامیاب پایا۔ ابراہیم علیہ السلام کامیاب و کامران ہوئے، وہ نار نمرود کا واقعہ ہو، وہ سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل کو بواد غیر ذی زرع میں چھوڑنے کا واقعہ ہو، وہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کا واقعہ ہو، وہ اسماعیل کی قربانی کا واقعہ ہو، وہ جو بھی واقعہ آیا، جو بھی وقت آیا، جو بھی آزمائش آئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کامیاب و کامران ہوئے۔ آج وہ ایام چل رہے ہیں، وہ دن چل رہے ہیں، قربانی کے دن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ کرنے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قربانی کا حکم دیا۔ اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے اے حبیب آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، فصل لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ آج بھی جو بندہ گائے بکرا یا دمبا کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ادا ہو جاتی ہے، ہمارے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا جب بندہ قربانی کرتا ہے، اللہ کریم ایک ایک بال کے برابر، جانور کے ایک ایک بال کے برابر اس بندے کو اجر اور ثواب اور نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا قربانی اچھا دبلا جانور، صحت مند جانور، موٹا تازہ جانور کیا کرو۔ فرمایا یہ قربانی کے جانور تمہاری پل صراط کی سواریاں بن کے پیش ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں قربانی کرنے اور ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔